الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے ایک پیشکش کی تھی کہ وہ قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، شریعت میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیسی سخت وعید والی آیتیں نازل کی، شاید آپ نے تفسیر اس کی گھر میں پڑھی ہوگی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 73، 74، 75 یہ آیتیں ضرور تفسیر کے ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیسی تعلیم دیتے تھے۔ تو بہرکیف بہنوں، یہ آپ کا ہوم ورک تھا، جس نے کیا اللہ اس کے علم میں ترقی دے اور استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب۔ بہرحال جس نے نہیں کیا وہ کوشش کیجئے کہ ان آیتوں کو آپ ضرور سمجھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم کے مستحق ہوں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو بہنوں، آگے یہ ہوتا ہے کہ مشرکین پر یہ بات ٹھوس ثابت ہو گئی کہ ان کو واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کوئی تاجر نہیں ہے جو قیمت کے بارے میں سودا بازیاں دست برداری قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کوئی تاجر نہیں ہیں، آپ کوئی دوسری چیز نہیں چاہتے، آپ برابر دین ہی کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بات مسلمہ ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ مختلف طریقوں سے انہوں نے آزما لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات، ان کا یہ گمان رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو قبول کر لیں گے اور ان کو یعنی ان کی بات کو مان لیں گے اور دعوت دین کو چھوڑ دیں گے اور کوئی بھی ان کے بہلاوے میں آ جائیں گے، یہ ان کا خام خیال تھا، یہ ان کی دھوکے بازی تھی۔ اپنے آپ کو جو وہ دے رہے تھے وہ بات انہیں سمجھ میں آ گئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ یہ ہی نبی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ نبی کے بارے میں ان سے کچھ دریافت کریں۔ تو علماء یہود نے کہا اس شخص سے 3 باتیں پوچھو، یعنی علماء یہود کے پاس وہ گئے، مشرکین کے نمائندے، اور انہوں نے تحقیق کی، تفتیش کی کہ پچھلی کتابوں میں کوئی نبی کے بارے میں کوئی بات ہے کیا، یا پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ علماء یہود سے پوچھیں کہ کیا یہ نبی برحق ہے یا نہیں ہے، یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ نبی برحق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہود نے کیا کہا کہ یہود کے علماء نے کہا کہ ان سے 3 باتیں پوچھو، یعنی اس شخص سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ تمہیں بتا دے تو واقعی وہ نبی مرسل ہے، یعنی وہ بھیجا ہوا نبی ہے، ورنہ وہ بناوٹی ہے، یعنی فیک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے 3 سوالات دیے، اور 3 سوالات کون سے تھے؟ پہلا سوال، چند نوجوانوں کے بارے میں اس شخص سے پوچھو جو زمانے اول میں گزر چکے ہیں، کہ ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اور اس شخص سے، یعنی نبی سے پوچھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس شخص سے، محمد سے یہ بھی پوچھو کہ ایک گردش کرنے والا آدمی جس کے متعلق تم پوچھو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو جو زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچا تھا، اس کی کیا خبر ہے تمہارے پاس؟ اے محمد، اس کی کیا خبر ہے تمہارے پاس؟ اور تیسرا سوال محمد سے یہ پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح کے بارے میں ان سے پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ 3 سوالات یہود نے دیے۔ پہلا سوال چند نوجوان کے بارے میں جو زمانے اول میں گزر چکے، ان کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ پھر دوسرا سوال، ایک گردش کرنے والے آدمی کے متعلق جو زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچا، اس کے بارے میں تمہارے پاس کیا خبر ہے۔ تیسرا سوال، روح کے بارے میں تمہارے پاس کیا یعنی کیا علم ہے، کیا ہے، روح کیا ہے۔ چنانچہ یہ 3 سوالات کو لے کر سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے اور یہ 3 سوالات کیے۔ جواب میں سورۃ الکہف نازل ہوئی، اور اس میں ان نوجوانوں کا قصہ بیان ہوا، اور وہ نوجوان کون تھے؟ اصحاب کہف تھے۔ اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا، اور وہ کون سا شخص ہے؟ وہ
ذوالقرنین ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ لوگ ایز اے ہوم ورک سورۃ الکہف کی ترجمہ و تفسیر لیں گے۔ آپ اس کو پڑھیے، 3 سوالات کے جوابات اس میں واضح طور پر آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الاسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل ہوا۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم اس کے تعلق سے بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے۔ تو بہنوں، یہ تھی ان کی کوششیں کفار و مشرکین کی، اور وہ یہود کے پاس گئے اور یہ سوالات یہود کے علماء نے کہا کہ یہ سوالات اس نبی سے پوچھو، اور اس نے صحیح جوابات دے دیے تو سمجھو یہی نبی برحق ہے۔ جب یہ گئے تصدیق کیے اور واقع میں ان سوالات کا صحیح جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ حق کے آگے جھک جاتے اور حق کو قبول کر لیتے، لیکن بہنوں افسوس، صد افسوس کہ انہوں نے اس کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا۔ یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا، حالانکہ یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول برحق ہیں، بشرط کہ وہ حق چاہتے، لیکن وہ حق نہیں چاہتے تھے۔ ان ظالموں نے کفر ہی کی راہ اپنائی، چنانچہ ان کو کفر ہی نصیب ہوا، ایمان کی روشنی سے وہ منور نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی روشنی ہمیشہ نصیب فرمائے یا رب، اور اللہ ہی ہے وہ جو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی ہے وہ جو ولی الذین آمنوا ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے یخرجونہم من الظلمات الی النور، اور وہ نور ظلمات سے نکال کر اپنے بندوں کو نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کفر کرتے ہیں تو ان کو کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ان کے طاغوت ان کے طاغوت بن جاتے ہیں، ان کے دوست، ان کے ولی، ان کے مددگار کفر والوں کے کون بن جاتے ہیں؟ طاغوت بن جاتے ہیں، شیاطین۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کر انہیں ظلمات کے اندھیروں میں بھٹکنے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ولی و مددگار بن جائے، ہم ایسے ایمان والیاں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ولی و مددگار ولی بن جائے، اور ہمیں ہر قسم کے ظلمات سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لا لے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔